الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری اولاد امجاد میں سے حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السعادات حضرت قبلہ پیر سید محمد عطا اللہ شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، اللہ کریم جل شانہ کی رحمت اور مہربانی سے ہماری زندگی میں آج کا یہ بابرکت خوشیوں بھرا دن آیا ہے کہ الحمدللہ تعالی ہمارے نہایت ہی محبت والے نیک اور صالح نوجوان فضلاء میں سے میرے برادر مکرم حافظ محمد عرفان الحق صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں دعوت ولیمہ کے اہتمام میں ہم سب حاضر ہیں، اور جہاں اس خوشی اور مسرت کے لمحات میں قبلہ حافظ صاحب کی نئی زندگی اور زندگی کے ایک نئے مرحلے کے آغاز کے حوالے سے خوشی اور راحت ہے، مزید خوشی بالائے خوشی اور مسرت بالائے مسرت یہ حاصل ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے قبلہ استاذ الحفاظ کی یہ برکات ہیں کہ آپ نے کافی عرصہ پہلے شادیوں کے حوالے سے محافل میلاد کا سلسلہ دعوت ولیمہ کے ساتھ شروع کیا تھا، جو الحمدللہ اس علاقے میں جاری و ساری، اور آج کی اس دعوت ولیمہ میں بھی اور اس شادی کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ہم سب شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ حافظ محمد عرفان الحق صاحب کی اس شادی کو ذکر محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی برکات سے تمام ان کی زندگی میں اس کو خانہ آبادی ہی بنائے رکھے، اپنی رحمتیں ہمیشہ ان کے شامل حال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے اس ذکر مبارک کے فیض و برکات بھی عطا فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ترین احکامات میں شامل ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کے لیے شادی شریعت مبارکہ میں فرض قرار دی گئی ہے، کئی مسلمان مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اسلامی تعلیمات میں شادی فرض نہیں بلکہ سنت ہوا کرتی ہے، اور کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے شادی کرنا محض جائز ہوتا ہے، اگر وہ نہ کریں تو بالکل کسی قسم کے وہ گناہگار نہیں ہوتے۔ آپ اگر اسلامی احکام پر مشتمل جتنی فقہ اسلامی کی کتابیں ہیں ان کے اندر کتاب النکاح کا عنوان ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ تینوں باتیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی۔ ہر وہ مسلمان مرد اور عورت جو عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اسے صحت سے بھی نوازا ہے کہ وہ شادی کے امور و معاملات کو چلا سکتا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر صحت کے معاملات میں کوئی کمزوری ہے، دعا فرمائیں کہ آج کے ذکر محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کے دین مقدس کی تعلیمات کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہر مریض مسلمان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے کہ چونکہ شادی کے اندر حقوق العباد کا معاملہ سب سے پہلے آ جاتا ہے، ایک عورت نے شادی کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ جو اس کا شوہر ہوگا اس کے حقوق اس کے اوپر آ جائیں گے پوری زندگی کے لیے۔ اسی طرح مرد نے شادی کرنی ہے تو عورت یعنی مسلمان بیوی کے حقوق اس کے اوپر آ جائیں گے، اور چونکہ ان حقوق کا تعلق جو ہے وہ حقوق العبد کے ساتھ ہے، بندے کے حقوق کے ساتھ ہے،
تو دین اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک جس کے لیے چاہے گا اپنا حق معاف فرما دے گا، لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ صاحب حق بندہ خود اپنا حق معاف نہیں کر دے گا۔ یہاں تک کہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ شہید جب درجہ شہادت کے اوپر فائز ہوتا ہے، جو شہید کامل ہوا کرتا ہے، عین میدان جنگ کے اندر اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اپنے ملک، قوم، دین کی حفاظت کے لیے جب وہ اپنی جان لڑتے ہوئے کفار کے مقابلے میں راہ خدا میں پیش کر دیتا ہے، تو اس کے جسم سے جاری ہونے والا خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن الا الدین، قرض کا تعلق چونکہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، بندوں کے حق کے ساتھ ہے، شہید فی سبیل اللہ نے اگر کسی کا قرض دینا ہوگا وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا، بلکہ احادیث صحیحہ کے اندر ہے کہ اگر اس شہید کے ورثاء نے بھی اس کا قرضہ ادا نہیں کیا تو وہ قرض کا معاملہ اسی طرح اس شہید کے بس میں ذمہ رہتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن یہ میزان پر آئے گا، اللہ پاک فرمائے گا میرے پیارے شہید بندے، میں نے اپنے سارے حق تجھے معاف کر دیے، تیرے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ تھے وہ سارے کے سارے معاف، میں نے تجھے ابدی زندگی سے اور ہمیشہ کی زندگی سے نوازا ہوا ہے، اور میری بارگاہ میں تیرا بڑا مقام مقبولیت ہے، لیکن چونکہ میرے ایک بندے کا تو نے قرض دینا تھا وہ تیرے ذمہ باقی ہے۔ تو جہنم کے 19 طبقات میں سے جتنا زیادہ قرضہ تھا اور جتنا قرض خواہ بیچارے کو پریشان ہونا پڑا اس کے قرض کی واپسی کی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے مطابق ہم نے جہنم کے 19 طبقات میں سے فلاں طبقے میں وہ قرض جو ہے ایک گٹھڑی کے اندر رکھ دیا ہے، تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اور سارے جہنم کو پار کرتے ہوئے اس کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اس طبقے میں پہنچو اور وہاں سے اس کا وہ قرض اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کو میزان پر لا کر اس کے حقدار کو واپس کرو۔ چنانچہ وہ جب قرض تم وہ گٹھڑی واپس کر دو گے، حضرت رضوان علیہ السلام جو جنت کے ناظم الامور ہیں، ان کے نائبین آ کر آپ کو جنت کے فلاں اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچا دیں گے۔ تو قرض چونکہ بندے کے حقوق میں سے ہے، اسی لیے شہید کے سارے باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرض جو ہے وہ چونکہ بندوں کے حقوق میں سے ہے وہ اسی طرح اس کے ذمہ رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شادی صرف ایک رسم نہیں ہے، شادی صرف ایک رواج نہیں ہے، صرف بچے پیدا کر دینا یا ٹھیک ہے جی ہم گھر بار والے ہو گئے تاکہ بیوی آ جائے گی، کپڑے بھی ٹائم پر دھلے ہوئے مل جائیں گے، گھر جہاں میں نے سونا ہے وہ بستر بھی صاف ستھرا میری آمد سے پہلے ہو جایا کرے گا، میری چارپائی بھی بڑی صاف ستھری ہو جائے گی، میرا کمرہ بڑا صاف ستھرا ہو جائے گا، کھانا بھی پکا ہوا مجھے میسر آ جائے گا۔ تو صرف اس ضرورت کو ہی مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ چونکہ شادی میں بیوی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات میں سے، اس کا حق بھی ذمہ ہو جانا ہے۔ اسی طرح عورت شادی کر رہی ہے تو اس کے شوہر کا اور بندے کا حق چونکہ اس کے ساتھ لازم ہو جانا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے اندر ہر وہ مسلمان مرد و عورت جو سب سے پہلے یہ کہ وہ بالغ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، کیونکہ اس کے اوپر بڑی بڑی عملی ذمہ داریاں آ رہی ہیں۔ اگر عقل ہی بیچارے کی کام نہیں کرتی ہے تو محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثۃ، بخاری شریف کی دوسری جلد میں پورا باب ہیڈنگ اور عنوان موجود ہے۔ حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی نورانی ذات بابرکات سے مروی یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 قسم کے بندوں سے شریعت کا قلم اللہ نے اٹھا لیا ہے، ان پر احکام نہیں نافذ ہوتے۔ نمبر 1، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ النائم حتی یستیقظ، جب تک انسان نیند کے اندر ہے
وہ بے شک عاقل بالغ ہے، لیکن نیند کے اندر ہوتے ہوئے اگر وہ بڑبڑا رہا ہے، زبان سے کچھ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کا اتنا قرضہ دینا ہے یا فلاں کا معاملہ اس طرح ہے یا میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، لیکن ہے وہ سویا ہوا۔ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں، تکلیف ایسی مرض لاحق ہوتی ہے کہ بندہ گہری نیند میں ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن زبان اس کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوئے ہوئے بندہ کوئی بات کر دے، کوئی اقرار کر دے، یا سوئے ہوئے بندے کے کوئی دستخط کروا لے، کوئی اس کے انگوٹھے لگوا لے، تو جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ تو نیند کی حالت میں تھا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا۔ دوسرا محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصبی حتی یحتلم، جب تک کوئی بچہ اور بچی بالغ نہیں ہو جاتے، نابالغ بچے کے حوالے سے اور نابالغ بچی کے حوالے سے کئی احکام ہیں جو نافذ نہیں ہوں گے۔ نابالغ بچے اور بچی کا نکاح نہیں کرانا چاہیے، اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور قرآن پاک میں حتی بلغ النکاح، اللہ پاک فرماتا ہے کہ نکاح کی ایک خاص عمر ہے، اس وقت تک بچے پہنچے پھر ان کا نکاح، کیونکہ زندگی ہم نے نہیں گزارنی، زندگی اس بچے اور بچی نے گزارنی ہے۔ تو جب وہ عاقل ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، باشعور ہو جائیں گے، اپنی پسند کے مطابق جہاں وہ شادی کرنا چاہیں گے، اسلام کا حکم ہے والدین کو وہاں ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہاں احکام کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی احکام کے مطابق خوش آمدید۔ تو الغرض نابالغ بچے کا اگر نکاح کر دیا جائے گا یا اس کے اولیاء والدین ورثاء کروا دیں گے، نکاح ہو جاتا ہے، نابالغہ بچی کا بھی نابالغ بچے کا بھی۔ ہاں کروانا نہیں چاہیے، ان کا اختیار ختم نہیں کر دینا چاہیے، لیکن اگر نکاح کروایا جائے گا نکاح ہو جائے گا۔ اب نابالغ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا کروڑوں مرتبہ بھی کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بیوی کو خطاب کر کے کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے گا ہزاروں کروڑوں مرتبہ طلاق جاری کر دے، اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمائی وہ ہے وَالْمَعْدُوهُ حَتَّى يَعْقِلَ، ایک شخص جس کا کسی مرض کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر یا کسی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے اگر عقل ہی اس کی زائل ہو گئی ہے، عقل ہی اس کی بحال نہیں ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ یعقل، جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جائے گی، عقل اس کی درست نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک کسی قسم کا کوئی حکم اس کے اوپر نافذ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، جب تک ایک انسان نیند میں ہے یا نابالغ ہے یا عقل اس کی مغلوب اور زائل ہو گئی ہے، تو یہ تین اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، ان تین کیٹاگری کے لوگوں سے اللہ پاک نے شریعت کا قلم جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ تو شادی کے لیے سب سے پہلے ہے کہ وہ عاقل ہو، عورت اور مرد، بالغ ہو وہ عورت اور مرد، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت اور مزاج ایسی ہو کہ وہ اپنے ساتھی کے معاملات کو چلا بھی سکتا ہو۔ اس لیے کہ اگر ایک بندہ بات کے اوپر ہی غصے میں آ جاتا ہے، حلم اور برداشت کا مادہ ہی اس کے اندر نہیں ہے، دوسرے بندے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیے کہ ایک مرد ہے جو شادی کر رہا ہے، اس کی تربیت پرورش ایک خاص ماحول میں ہوئی ہے، اس کا اپنا ایک ذہن ہے، سوچنے کا انداز ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیوی کا سوچنے کا انداز بھی وہی ہو یا اس کی بیوی کی تربیت بھی عین اسی طرح کے ماحول میں ہوئی ہو۔ لہٰذا شادی سے پہلے اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اتنا بڑا عظیم معاملہ آپ کر رہے ہیں، زندگی کے ایک نئے مرحلے میں آپ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بندے کا حق تمہارے اوپر آ جائے گا اور ذمہ داری آ جائے گی، اور اللہ کریم قیامت والے دن اپنے حق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندے کے حق نہیں معاف ہوں گے جب تک وہ خود بندہ صاحب حق نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے فرمایا شادی سے پہلے اپنی ذرا تربیت کر لو، طبیعت میں برداشت ہو، سننے کی صلاحیت ہو، اور علم اور حوصلہ ہو، اور برداشت کی قوت جو ہے اس کو اپنی طبیعت کے اوپر غالب رکھنا ہے، تاکہ 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ہاں جب اکٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس بات سے میرا ساتھی ناراض ہوتا ہے، کس بات کو وہ برداشت کر جاتا ہے، کون سی چیز ہے جو اس کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ 6 مہینے سال اکٹھا رہنے سے جب معاملہ درست ہو جائیں گے، معاملہ بہترین۔ لیکن شادی سے پہلے
اپنے اندر یہ برداشت کا جذبہ بھی ہو، طبیعت بھی ایسی جس بندے کی موجود ہو. یہ ایک شرط ہو گئی. اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ صحت اللہ پاک نے عطا فرمائی، جو صحت بھی شادی کے قابل. اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اگر اتنے وسائل عطا فرمائے ہوئے ہیں کہ اپنے معاملات بھی چلا سکیں گے، اپنے بیوی کے معاملات بھی چلا سکیں گے، کیونکہ اسلام کی یہ مبارک تعلیم ہے. امریکن آج کل جو ایک سوسائٹی کا نظام ہے وہ نہیں ہے سلسلہ. اسلام کے اندر یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت کی جملہ ضروریات بنیادی جو ہوتی ہیں وہ شوہر کے ذمے ہو جاتی ہیں. یہ جو جہیز والا سسٹم ہے، محبوب علیہ السلام کی اتنی سنت ہے کہ بنیادی چیزیں جن میں ایک چارپائی پہ سونا ہے ایک عورت نے، اس کے لیے بستر، اس کے لیے کوئی پانی پینے کا کوئی برتن، کوئی کھانا کھانے کا برتن. تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں، اس کے کپڑے پہننے کے اچھے، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیوں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کو عطا فرمائے ہیں. یعنی محبوب علیہ السلام کی جو سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدتنا و سیدت السادتنا حضور سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی عام غریب آدمی کے نکاح میں نہیں تھی. وہ حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے پیارے بھانجے، یعنی حضرت ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی ہمشیرہ حضرت حالہ بنت خویلد، کیونکہ آپ سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں اور آپ کی سگی ہمشیرہ حضرت حالہ بنت خویلد اسدیہ ہیں. ان کے بیٹے ہیں ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت ام المومنین کی خواہش تھی کہ میری بڑی صاحبزادی صاحبہ میرے سگے بھانجے کے نکاح میں ہونی چاہیے. اور حضرت ابو العاص ابن الربیع کے جو والد الربیع الاموی ہیں وہ مکہ مکرمہ کے مالدار ترین لوگوں میں شامل تھے. حضرت ابو العاص خود پوری زندگی بہت بڑے کامیاب تاجر تھے، تو باوجود ہے کہ پہلی صاحبزادی صاحبہ کے شوہر بہت مالدار شخصیت ہے، دوسری اور تیسری صاحبزادی صاحبہ کی شادیاں یکے بعد دیگرے محبوب علیہ السلام نے پھر اپنے پیارے بھانجے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے کی ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین یعنی محبوب کی سب سے پہلی صاحبزادی صاحبہ حضور ام المومنین کے پیارے بھانجے کے گھر میں، اور درمیان والی دو نورانی صاحبزادیاں وہ محبوب علیہ السلام کے پیارے بھانجے کے عقد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو کہ محبوب علیہ السلام کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے حضرت عروہ بنت قریظ، یعنی محبوب علیہ السلام کے دادا جان حضور سیدنا عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ کی چھٹی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضرت ام حکیم بیضاء کانت شقیقتاً لوالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہے. وہ محبوب علیہ السلام کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی امی جان ابا جان کی جانب سے سگی بہن ہے حضرت ام حکیم بیضاء الہاشمیہ بنت عبد المطلب. ان کی شادی قریظ کرشی سے ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں. تو قریظ کرشی اور محبوب کی پھوپھی جان، ان میں سے محبوب علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن حضرت عروہ بنت قریظ پیدا ہوئی تھی. تو چونکہ حضرت ام حکیم حضرت عروہ کی والدہ وہ حضور محبوب علیہ السلام کی بھی سگی پھوپھی جان ہے، اور حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پیارے ابا جان حضرت ابو طالب کی بھی سگی ہمشیرہ محترمہ ہے. اس طرح جو حضرت عروہ ہیں وہ حضور مولا کائنات کی بھی پھوپھی ذات بہن ہے، پھپھیر جس کو ہم سریکی میں کہتے ہیں، محبوب کی بھی پھوپھی ذات بہن یعنی پھپھیر ہے. تو پھوپھی ذات بہن کا بیٹا ہمارا کیا لگتا ہے؟ ہماری جو پھوپھی ذات بہن ہو اس کا جو بیٹا ہوگا وہ ہمارا بھانجا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ آپ آقا کریم علیہ السلام کے بھی پیارے بھانجے ہیں، پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں. حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھی پیارے بھانجے ہیں، ان کی سگی پھوپھی ذات بہن کے فرزند ہیں. تو سیدنا عثمان کا تعلق محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ کوئی کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد قائم نہیں ہو رہا، وہ پیدائشی طور پر محبوب علیہ السلام کے پیارے بھانجے ہیں. تو جیسے محبوب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے کے عقد میں محبوب کی درمیان والی دو پیاری صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے محبوب کے پیارے بھانجے سیدنا عثمان ذو النورین کے نکاح کے اندر ہے. اور حضرت عثمان کا مال و دولت
ان کو تو غنی کا لقب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. ان کا ثواب تو آج تک مدینہ طیبہ میں بیر روما اور مسجد نبوی شریف، آپ جو سجدہ جا کر مسجد نبوی شریف میں کرتے ہیں آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، حضرت عثمان غنی کے نام اعمال میں بھی ثواب جاتا ہے. محبوب نے جب مسجد شریف قائم، وہ یتیم بچوں کا پلاٹ تھا، تو انصار نے کہا حضور ہم یہ گفٹ کرتے ہیں مسجد کے لیے. محبوب نے فرمایا گفٹ کرنے والوں یہ تمہاری ملکیت نہیں حضور، یہ ہمارے اوس اور خزرج کے فلاں ذیلی جو بنو نجار کے 2 یتیم بچے ہیں، ہم ان کا گھر پورا کر دیں گے، یہ یتیم بچے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا بہت پیسہ پیش. محبوب نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر یہ کسی عاقل بالغ مالدار صاحب کشائش بندے کا پلاٹ ہوتا وہ پھر وقف کرتا، سوچا جا سکتا تھا، لیکن یہ تو یتیم بچے ہیں، ان کی پوری قیمت جو مدینہ طیبہ کے اتنے پلاٹ کی وہ ادا کریں گے. محبوب علیہ السلام نے نگاہ اقدس ڈالی، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ پیغام آیا ہوا تھا وہ حبشہ میں، وہ غزوہ خیبر کے موقع پر، کیونکہ وہ ذو الہجرتین ہستی ہیں، لیکن حضرت عثمان کے عزیز موجود ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے وہ مربت خریدا گیا اور بعد میں بھی مسجد شریف میں توسیع ہوئی ہے، تو اس کا سارا خرچہ بعد میں بھی حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین نے اٹھایا ہے. تو الغرض مسجد نبوی شریف میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہاں باقی ہستیوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بے پناہ مال و دولت سے نوازا ہوا ہے. ہاں حضور امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن ان کو بھی محبوب علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا حکم آیا غزوہ بدر سے واپسی پر، شوال المکرم سن 2 ہجری میں 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کے دن غزوہ بدر ہے، اور شوال المکرم کے مہینے میں اللہ پاک کا حکم آیا اپنی چوتھی اور آخری جو محبوب علیہ السلام کی سب سے زیادہ لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ ہے حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات، کہ میرے پیارے علی پاک سے آپ کا عقد کیا جائے. تو محبوب نے حضور مولا مرتضیٰ کو یاد فرمایا اور فرمایا ما عندہ کا یا علی، پیارے علی پاک مال و اسباب میں سے آج کل کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ عرض کی حضور رہائش آپ کے حکم پر فلاں انصاری نے مجھے پیش کی ہوئی ہے، میں وہاں رہتا ہوں. رہ گیا مال و دولت تو حضور ایک گھوڑا ہے میرے پاس، تلوار ہے، زرہ ہے اور فلاں فلاں 1-2 چیزیں استعمال کی ہیں. فرمایا زرہ جو ہے یہ ایک زائد چیز ہے، بے اس زرہ کو آپ جو ہے یعنی بے حسنہ کا آپ اس زرہ کو بیچ دیں. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی سن رہے تھے، انہوں نے درمیان میں ایک بندے کو ڈال کر پیسے بھیجے اور زرہ خرید لی اس بندے کے ہاتھ پر، اور بعد میں حضور مولا کائنات سے مل کر وہ سارے کے سارے پیسے قیمت بھی زیادہ لگا کے پیسے ادا کیے، اور بعد میں لا کر وہ زرہ بھی 2-4 دن بعد حضور مولا کائنات کو پھر گفٹ کر دی. زرہ بھی آ گئی، پیسے بھی آ گئے. الغرض حضور مولا کائنات سے لے کر پہلی 3 مقدس صاحبزادیوں تک بھی وہ دونوں ہستیاں حضرت سیدنا ابو العاص ابن الربیع ہوں یا سیدنا عثمان غنی بڑی مالدار ہستیاں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں تو ایک لباس مبارک عطا فرمایا تھا، دوسرا لباس نہیں تھا. محبوب نے 2-4 برتن ابتدائی، 4 پائی بستر، ہاں جی وہ محبوب علیہ السلام عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ جو جہیز میں اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈز کر دینا یہ شریعت مبارکہ میں جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت مبارکہ کا حکم یہ ہے کہ رہائش وہ شوہر کے ذمے ہوگی، عورت کے ذمے نہیں ہے. میں کراچی میں جاتا ہوں، وہاں ہمارے ایک میمن بزرگ تھے، فوت ہو گئے. ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، بہت بڑے کاروباری تھے، لیکن ان کا سارا پیسہ بیٹیوں کی شادیوں میں خرچ ہو گیا. کیونکہ میمن برادری میں آپ جا کر کراچی میں تحقیق کر لیں، وہ جو مکان ہوتا ہے نا وہ بھی لڑکے کے لیے بیوی ہی لے کر آتی ہے. یہ میمن برادری کے اندر کوئی اصول رواج چل رہا ہے، تو یہ غیر اسلامی رواج ہے. میں نے بتایا ان کو کھل کر، ہاں جی ان کی زبان کے اندر جو ہے کینسر ہو چکا تھا، ادھر ان بیچاروں کا علاج جاری تھا، اور وہ اپنی چوتھی بیٹی کے بارے میں فکر مند تھے کہ میں نے مکان بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بنا کر دینا ہے اور یہ سارا انتظام بھی کرنا ہے اور مکان میں ہر ضرورت کی چیز اور جہیز رکھنا ہے، اس کے بعد میری بیٹی نکاح کے ذریعے سے اس بندے کے ساتھ آباد ہوگی. تو یہ ظلم سری ہے جو غیر اسلامی طریقے سے ہمارے اندر کئی علاقوں میں آ گیا ہے. الغرض رہائش یعنی سکنا
جائے سکونت وہ شوہر کے ذمے ہے۔ عورت کے تمام بنیادی اخراجات شوہر کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شادی سے پہلے مرد کو یا مرد کے ورثاء کو یہ جائزہ لینا ہے کہ جو خاتون یا پیاری بیٹی ہمارے گھر میں دلہن بن کے بہو بن کے آباد ہو رہی ہیں تو کیا ہم ان کو رہائش پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی سردی گرمی کا اور خوشی غمی کے موقع پر آنے جانے کا باہر کا لباس وہ وقت پر اس کی طبیعت کے مطابق پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ کھانا اس کے مزاج اور طبیعت کے مطابق وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ علاج معالجہ اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے بنیادی اخراجات، یہ ساری کی ساری چیزیں شوہر کے ذمے ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ پاک نے صحت سے بھی نوازا ہے، ایسی طبیعت بھی عطا کی ہے کہ اپنے ساتھی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، بیوی کہے کہ نہیں جی آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میری طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، آپ فلاں معاملہ میں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں لیکن مجھے مجبور نہ کریں۔ تو کئی مرحلے ایسے آئیں گے جہاں بیوی اختلاف کر دے گی، بیوی پر کئی ایسے معاملات آئیں گے کہ شوہر اختلاف کر دے گا، تو پھر برداشت کا جذبہ ہو۔ عورت بھی تب شادی کرے جب وہ اپنے ساتھی کے معاملات برداشت کر سکتی ہو، مرد بھی تب شادی کرے جب اللہ نے صحت بھی دی ہے، عقل بھی دیا ہے، اتنا مال و دولت بھی مرد کو عطا فرمایا ہے، طبیعت بھی ایسی دی ہے کہ اپنے ساتھی کی اپنی طبیعت کے برخلاف باتوں کو بھی گوارا کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ پھر سال سوا بعد طبیعت ذہن مل جاتے ہیں تو وسعت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اتنی مشکل نہیں پیش آتی۔ جب تک یہ مشکل مرحلہ رہے گا ساری چیزیں برداشت ہو سکیں، اور آخری بات یہ ہوتی ہے شادی ان کے لیے فرض ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی ان کے اندر موجود ہوں، ان کے پاس موجود ہوں، اور خدا نہ خواستہ اگر عاقل بالغ صاحب وسعت مسلمان کو فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، وہ تقوی طہارت کے اس درجے پر نہیں ہے، عاقل بالغ ہو چکا ہے، اسباب موجود ہیں، اگر شادی نہیں ہوتی تو پھر کسی نہ کسی نافرمانی کے اندر، سب سے بڑے اخلاقی جرم اور گناہ کے اندر خدا نہ خواستہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے شادی کرنی فرض ہو جاتی ہے۔ جس کو فتنے میں پڑ جانے کا احتمال اور اپنے بارے میں خطرہ ہو، یا اس کے والدین کو اس کے متعلق خطرہ اور وہ صاحب استطاعت ہو، تو والدین کے اوپر فرض ہے ایسے بچے کی ٹائم پہ شادی کرے۔ اس بندے کے اوپر فرض ہو جاتا ہے وہ شادی کرے، اللہ نے اسباب دیے ہوئے ہیں، تو اگر وہ جتنی تاخیر کرے گا پھر وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن ایسا مسلمان جس میں باقی تمام چیزیں اللہ کی رحمت سے موجود ہیں لیکن اس کا کسی فتنے میں پڑ جانے کا احتمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو اتنی مضبوط طبیعت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کو بچپن سے ماحول ایسا ملا ہے کہ کوئی اس کو گمراہ کرنا بھی چاہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، حق کے راستے پر رہے گا، اخلاقی جرم میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایسا بندہ شادی کرے اس کے لیے سنت ہوا کرتی ہے، اس کو سنت کا فیض اور نور عطا ہوگا، فرض واجب نہیں ہوگی اس کے اوپر شادی۔ اور اگر کوئی ایسا مسلمان مرد و عورت ہے جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اللہ نے صحت سے بھی نوازا ہے، وسائل بھی عطا فرمائے ہیں، طبیعت اور مزاج میں بھی بڑا دھیما پن اور برداشت کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ اس کو محبت اتنی ہے کہ وہ رات دن عبادت الہی میں مستغرق ہے، مقام شہود اور مشاہدہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کے سوا نہ وہ اپنی جانب توجہ کرنا چاہتا ہے، نہ مخلوق کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ تو جو اللہ کی محبت میں اس مقام کے اوپر پہنچ چکا ہو اس کے لیے محض جائز ہوتی ہے، اگر وہ شادی نہ کرے ذرا بھی گناہگار نہیں، اس کے لیے نہ فرض واجب ہے نہ اس کے لیے سنت ہے، ایک مباح معاملہ ہے، اگر کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پوری زندگی شادی نہ کرے تو اللہ اس کے محبوب کی نظر میں ذرا بھی گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بندے کے حقوق تو ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کا تو سارا معاملہ ہی باطن کا اللہ کریم کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس لیے چند صحابہ کرام ایسے ملیں گے آپ کو کامل ہستیاں جنہوں نے شادی نہیں فرمائی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ گناہ ہے، گناہگار ہیں، واجب ترک یا سنت کے تارک ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کا مقام شہود و مشاہدہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ و شیوخ عالم سیدنا شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور سیدنا غوث العالمین بہاول حق کے والدین بہاؤالدین زکریہ ملتانی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بھی پیر و مرشد ہیں، آپ ساری زندگی مجرد اور تنہا ان میرڈ رہے، آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اکابرین میں
نجیب الطرفین سید ہستی آل رسول اللہ السلام کی اتنی بڑی اس امت میں ممتاز ہستی حضور سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ جو بدھ کی دوپہر 18 ربیع الثانی سن 725 ہجری میں دہلی مالا میں آپ کا وصال اقدس ہے. اب 1445 سن ہجری جا رہے ہیں، یعنی 720 سال حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی سلطان المشائخ رضی اللہ عنہ نے بالکل پوری زندگی شادی نہیں فرمائی. حضرت سیدنا آل رسول اللہ اسلام کی ہستیوں میں سے چراغ دہلوی حضرت سید نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی جیسی ہستیاں آپ کے خلفاء، حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں آپ کے خلفاء میں شامل. آپ نے شادی نہیں کی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے بحر وجود کے اندر اس طرح یہ ہستیاں جو ہیں وہ مستغرق ہیں اور اس کی بارگاہ میں شہود اور مشاہدہ کہ نہ اپنی طرف توجہ نہ خلق کی طرف توجہ. تو میرے دوستو کئی مسلمان ایسے ہیں، میں نے تفصیل سے یہی بات عرض کر دی طالب العلم نے آپ کی خدمت میں کہ ان کے لیے شادی فرض ہو جاتی ہے، کئیوں کے لیے سنت، کئیوں کے لیے محض مباح. یاد رکھیے کہ شادی میں خوشی کا عنصر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ موجود ہے. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات وہ ہیں جن میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کامل نمونہ رکھا ہوا ہے. قرآن پاک فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقینی طور پر تمہارے لیے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات میں کامل نمونہ موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام کا مقدس طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دور مبارک دنیاوی میں خواتین بھی باجماعت نماز ادا فرمایا کرتی تھی. آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے پیارے بچوں کی صفیں، پیچھے خواتین اسلام کی صفیں. کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ علم تربیت جیسے مردوں تک پہنچنی چاہیے برابر خواتین تک بھی پہنچنی چاہیے. تو اس میں حکم تھا کہ عورتیں بھی پنجگانہ نماز باجماعت ادا کریں. ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو محبوب علیہ السلام پر وحی مبارکہ نازل ہوئی ہے، محبوب جو خطبہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں تو جیسے مردوں تک احکام پہنچے برابر عورتوں تک بھی احکام پہنچے. اسلامی معاشرہ یہ نہیں کہ صرف مرد تو پڑھے لکھے ہوں، وہ تو زندگی کی تمام باریکیاں سمجھتے ہوں، لیکن خواتین بالکل ہی علم سے لا بلد اور ان کے پاس کوئی شعور آگہی علم عرفان ہو ہی نہ. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. حضرات امہات المومنین تو عالمہ فاضلہ اور درس دیا کرتی تھیں. 4800 یعنی 4800 احادیث صرف ام المومنین حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کتابوں میں موجود ہے. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ برابر جیسے مردوں تک علم آگہی شعور پہنچے خواتین اسلام تک بھی، تو اسلامی معاشرہ حقیقی وہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے جس میں مرد بھی پڑھے لکھے ہوں، جس میں خواتین اور بچیاں بھی پڑھی لکھی ہوں. تو اس لیے خواتین کو حکم تھا کہ باجماعت نماز ادا کریں. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام عشاء کی نماز جب آپ ادا کرواتے ہیں تو حکم تھا فجر اور عشاء میں کہ خواتین کی وجہ سے عشاء بھی جلدی ادا کر دی جاتی تھی، ورنہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لولا اشقا علی امتی، اگر میری امت کی ان خواتین اور لوگوں کا اور محنت مزدوری کرنے والے طبقے کا مشقت میں مبتلا ہو جانا اس کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں آدھی رات تک عشاء کو مؤخر کرتا اور پھر جماعت کرواتا، لیکن اول وقت میں جماعت کروا دیتے. عورتوں کو حکم تھا سنتیں وتر گھر جا کر پڑھیں. اسی طریقے سے فجر کی نماز کانت بغلس، محبوب اول وقت میں فجر تاکہ عورتیں جلدی جلدی منہ دھیرے گھروں میں واپس چلی جائیں. عشاء کی محبوب جماعت کروا دیتے. دعا جیسے ہی ہوتی سب سے پہلے خواتین اپنے گھروں میں پہنچ جاتی. حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، محبوب کی عزت و غیرت، محبوب کی ازواج مطہرات، آپ بھی خواتین کے ساتھ اپنے اپنے مبارک حجروں گھروں میں چلی جاتی. محبوب علیہ السلام نے باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھی. آپ ایک رات ایک حضور ام المومنین کے پاس، اگلی رات دوسری حضور ام المومنین کے پاس، اور ٹائم دینے کے حوالے سے محبوب کریم علیہ السلام اتنا فکر فرماتے تھے کہ جب تکلیف بہت زیادہ وصال اقدس کے دنوں میں شرف حاصل کرنے لگ گئی، آخری 3 دن محبوب علیہ السلام مسجد میں بھی نہیں تشریف لا رہے، گھر میں نماز ادا فرما رہے،
تو آپ نے باقی تمام اپنی زندہ، اس وقت 9 ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین محبوب کے حرم محترم میں تھیں، آپ نے باقی 8 ازواج کو یاد فرما لیا اور فرمایا اب ہمارے معاملات ایسے ہیں اور تم اللہ کی بندیاں اور تمہارا بطور بیوی مجھ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی حق ہے، کیونکہ میں شوہر ہوں، آپ میری ازواج ہیں، تو آپ مجھے اپنا اپنا حق معاف کر دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا وصال مبارک ہو تو میری محبوب ترین ہستیوں میں شامل حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی صاحبہ جو میرے حرم محترم میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر مبارک میں سے اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو جاؤں۔ تو میں یہ 3 دن 3 رات یہاں بسر کرنا چاہتا ہوں، آپ بطیب خاطر خوشی مجھے اپنا حق معاف کریں اور اس چیز کی اجازت۔ تو تمام حضرات امہات المومنین رونے لگ گئی محبوب علیہ السلام کے فراق اور جدائی کے معاملے میں، اور خوش دلی سے باقی تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اجازت عطا کی، حق معاف کیا، تب محبوب علیہ السلام اطمینان سے حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہماری بیوی کا حق ہمارے اوپر عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ویسے انمیرڈ غیر شادی شدہ جوان کو بھی یہی حکم دیتا ہے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھو، اگر سفر میں نہیں ہو اس کے بعد بستر پر پہنچو۔ یہ رات کو بیٹھ کر اتنی دیر وقت گزارنا تہجد کا تو ہمارے معاشرے میں اب خال خال وجود رہ گئے، حالانکہ نبی علیہ السلام تو بچوں کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی تہجد گزار ہو۔ فجر کی نماز کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، صرف مسجد میں اذان پڑھنے والا امام صاحب کی ڈیوٹی، چند ایک بابے بزرگ جن کے دماغ بڑھاپے کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی رات کو، وہ بیچارے آ جاتے ہیں جماعت میں۔ نوجوان طبقہ تو 3 بجے تک موبائل فون سے فارغ نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی سوسائٹی نہیں ہے، خالصتاً غیر اسلامی معاشرہ ہمارا بن گیا ہے۔ اللہ کے لیے نیک لوگ بھی موجود ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، تو گزارے یہ ہے کہ بندہ شادی شدہ نہ بھی ہو تو رات کو محض دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانکنا، اور جناب نہیں، طالب علموں کو اجازت ہے وہ تکرار کر سکتے ہیں، استاذ کو اجازت ہے وہ تکرار کروا سکتا ہے، طلباء کو ٹائم دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علمی امور و معاملات کے علاوہ تو رات کے اول حصہ جاگتے ہی رہنا اس کی حوصلہ شکنی اور منع کیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سین میم را کے ساتھ سمر کا لفظ ہے، احادیث میں قصے کہانیاں گپ شپ فضول باتیں، محبوب نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ ٹائم پر سو، تہجد کے وقت جاگ جاؤ، جو 2 نفل 4 نفل مقدر پڑھو، اس کے بعد اذان فجر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اول وقت میں سنت پڑھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تلاوت قرآن، اور اس کے بعد با جماعت نماز پڑھ کے رزق کی تلاش میں نکلو، کیونکہ اس وقت خاص رزق کے خزانے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں بندوں کے لیے۔ 11 بجے تک سوئے رہیں گے، رزق میں کمی آئے گی، پھر کبھی رشتہ داروں کو گالیاں دے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، کبھی فلاں کو کبھی فلاں کو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ہم مسلمان ہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، جو اللہ اس کے محبوب کا درس ہے، ہم محبوب کی امتی ہیں، ہمیں اپنے راہبر و رہنما کی رہنمائی پر چلنا چاہیے۔ الغرض محبوب علیہ السلام عشاء کے بعد جی خوش آپ تھوڑی دیر مسجد میں اپنے مصلی پر جلوہ گر رہے تھے، اور وہ مصروفیت کیا تھی؟ باقی سب پیارے اہل بیت اطہار کی نورانی ہستیوں کو، صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیوں کو اجازت عطا کر دیتے، سوائے 2 ہستیوں کے، کانا یشاورہما فی امر الامت، وہ جو اللہ کا قرآن میں حکم اترا ہوا ہے شاورہم فی الامر، محبوب جملہ امور و معاملات میں آپ مشورہ فرمایا کیجئے، حالانکہ محبوب پر تو وحی مبارکہ اترتی ہے۔ آج تو بیٹا باپ سے مشورہ لینا نہیں چاہتا، کہتے ابا جی کو کیا پتا، ہم آج کے تقاضوں کے مطابق چل رہے ہیں، ابا جی تو ہم سے 30 سال ان کا دور تربیت لینے کا پہلے کا تھا، ہمارے درمیان جنریشن گیپ ہے، ہمیں ابا جی نانا جان دادا جان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود ہی عقل کل ہیں۔ قرآن نے تو اپنے محبوب کو بھی مشورے کے ساتھ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا، شاورہم فی الامر، قرآن فرماتا ہے امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے جتنے امور و معاملات ہیں باہمی مشورے سے چلا کرتے ہیں۔ آج ہمیں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے کھڑے ہیں، کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، مشورہ کجا کریں گے کسی کے پاس، ہم تو دشمنیاں پالتے ہیں۔ الغرض محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے لیے حکم تھا، وہ بیٹھے رہتے، محبوب انہیں اپنا قرب عطا کرتے، آنے والے دن کے بارے میں مختلف امور و معاملات پر بات ہوتی، گزشتہ دن کے حوالے سے بات ہوتی،
پھر ان دو ہستیوں کو اجازت عطا کر کے جس ام المومنین کی باری ہوتی محبوب در دولت پر دایاں قدم اپنے گھر مبارک میں پہلے رکھتے. محبوب ہر مجلس پر بلند آواز میں سلام فرماتے، لیکن جب رات کو اپنے گھر جاتے تو آپ آہستہ آواز سے گھر میں السلام علیکم فرماتے. اگر تو گھر والے جاگ رہے ہیں تو جواب دے دیں گے، اور اگر وہ سو چکے ہیں، چونکہ محبوب علیہ السلام ذرا دیر کے بعد گھر میں تشریف لائے، اگر محبوب علیہ السلام دیر سے آئے ہیں مشاورت کرنے کے بعد، تو پھر آپ یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ میری وجہ سے میری کوئی بیوی نیند میں سے میرے اونچا سلام کرنے کی وجہ سے جاگ جائے. ان کے خیال کرنا آرام کا، نیند کا. ہاں اگر وہ جاگ رہے ہیں وہ جواب عرض کر دیتے. پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا مقدس نورانی طریقہ تھا کہ آپ اس وقت تک اپنے بستر پر جلوہ گر نہیں ہوتے تھے جب تک مسواک نہیں فرما لیتے تھے. بستر پر جانے سے پہلے مسواک کرنا، برش کر لینا، یہ بھی سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. دانتوں کو، منہ کو صاف کر لینا. جو دن کو ہم اپنا دانت صاف کرتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، وہ حقیقت میں لوگوں کے لیے ہوتا ہے. لوگ ہم سے نفرت نہ کریں، پاس بیٹھنے والے کے پاس ہمارے منہ سے کوئی غلط سمیل اور ایسی چیز نہ چلی جائے، وہ ہمارے بارے میں غلط رائے نہ قائم کرے. تو دن کو جو ہم اپنا منہ صاف کرتے ہیں اور صبح سویرے مسواک استعمال کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، ٹوتھ برش، یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اپنے لیے وہ ہے جو سونے سے پہلے ہم اپنے دانت صاف کریں گے. الغرض محبوب علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، آپ جب تک مسواک نہ فرما لیتے آپ بستر پر نہیں تشریف فرما ہوتے تھے. تو اگر گھر والے جاگ رہے تو ان کو چونکہ محبوب کے معمول کا پتہ تھا، وہ فوراً پانی بھی پیش کر دیتے، مسواک بھی پیش کر دیتے. اور اگر وہ پہلے سو چکے ہیں تو محبوب علیہ السلام سلام بھی آہستہ آواز سے فرماتے، خود ہی پانی کا انتظام فرماتے، خود ہی مسواک تیار فرماتے. محبوب علیہ السلام گھر والوں کو نہیں تکلیف دیتے تھے کہ اٹھئے جاگ جائیے میری خاطر. یعنی حالانکہ وہ آپ کی ازواج کے ساتھ ساتھ آپ کی امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتی ہیں. اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کتنا کچھ ایک راحت کا خیال رکھا کریں. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا عملی طور طریقہ یہ تھا کہ آپ جس زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جلوہ گر اور موجود ہوتے، اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ وہ پانی نوش فرما رہی ہیں، تو حدیث صحیحہ کے اندر ہے کہ محبوب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے، ان کے ہاتھ سے پیالہ لے لیتے اور ان کو دکھا کر جس جگہ ان کے ہونٹ مقدس لگے ہوئے پانی پیتے ہوئے، محبوب علیہ السلام ان کو دکھا کر اسی جگہ اپنے ہونٹ مقدس رکھ کے پانی نوش فرماتے. 1 گھونٹ 2 گھونٹ 3 گھونٹ جتنا بھی، پھر وہ پیالہ ان کو عطا فرما دیتے. مقصد یہ ہے کہ اظہار محبت کا، تاکہ ان کے دل کو سکون پہنچے، راحت پہنچے. محبوب علیہ السلام کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں فرماتے تھے. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم اگر سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو جتنے بھی لمبے سفر ہیں، آپ ہر ایک سفر کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں گے، کوئی سفر ایسا نہیں ہے محبوب علیہ السلام کا جس میں آپ کی کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ نہ. آپ پورا اندازی کیا کرتے تھے، جس زوجہ محترمہ کا نام نکلتا ان کو سفر میں اپنے ساتھ لے چلتے، تاکہ کپڑے وغیرہ، کھانے، یہ سارے کے سارے معاملات محبوب علیہ السلام کے آپ کی طبیعت مقدسہ کے مطابق رہیں گے. پھر ایسا بھی ہے بخاری شریف کے اندر کے راستے میں قیام ایک دن کے لیے موقع مل گیا ہے، جنگل ہے وہاں، ایک طرف پیارے صحابہ کرام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان میں بھی کئی حضرات کے گھر والے ساتھ ہیں. محبوب کریم علیہ السلام اس جنگل میں حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ ہیں. محبوب علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ پردہ داری کے سارے معاملات موجود ہیں، مرد حضرات سارے ایک طرف ہیں. فرمایا ام المومنین کیا آپ ہمارے ساتھ یہاں دوڑ کا، مسابقت کا مقابلہ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ تو عرض کی حضور اگر آپ کی منشا یہ ہے تو بالکل میں آپ کے ساتھ دوڑنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ محبوب علیہ السلام نے حد مقرر فرمائی، فلاں جو بڑا درخت ہے یہاں سے دوڑتے اور دیکھتے ہیں کہ اس درخت تک پہلے کون پہنچتا ہے، واپس آ کر اس جگہ پر پہلے کون پہنچتا ہے، جو واپسی پر یہاں پہلے پہنچے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا. تو حضور ام المومنین رضی اللہ عنہ اور محبوب علیہ السلام یہ کیوں حدیث صحیحہ میں مضمون ہے کہ ایک گھٹن کا ماحول اپنے گھر والوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھنا، بلکہ ان کی خوشی، ان کی راحت، جتنے ایک بنیادی طبعی تقاضے ہیں ان ساری چیزوں کا خیال
یہ بھی حقوق میں سے جو ہے وہ چیز موجود ہے۔ محض سختی کرتے رہنا، اپنے ساتھی کا جینا ہی دشوار کر دینا اور ان کی زندگی کو ہی بالکل ایک زہر آلود کر دینا، یہ شادی کا مقصد نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے اس مرتبہ دوڑ لگائی، جاتے ہوئے بھی محبوب علیہ السلام جیت گئے، واپسی پر بھی محبوب علیہ السلام جیت گئے۔ پھر آپ بخاری شریف میں ملاحظہ فرمائیں، چند سال کے بعد پھر اسی طرح کا سفر اسی علاقے میں لاحق ہوا، درپیش ہوا، پھر اسی جگہ قیام ہوا، پھر موقع مل گیا کچھ وقت کا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج بھی قدرتی آپ ہمارے ساتھ ہیں، آج مسابقت کریں گی یا نہیں؟ تو یہ چونکہ وصال اقدس والے سال کا واقعہ ہے، اس وقت محبوب علیہ السلام پہلے کی نسبت 19-20 کے فرق کے ساتھ محبوب علیہ السلام کا جسم مقدس نورانی ذرا فربہی کی طرف تھا۔ حدیث کریمہ میں عرض کی حضور اس مرتبہ آپ مجھ سے نہیں جیت سکیں گے دوڑ کے اندر۔ فرمایا نہیں، مقابلہ ہم لگائیں گے۔ چنانچہ پھر مقابلہ لگایا گیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ اس درخت کو ہاتھ لگا کر جب واپس محبوب علیہ السلام اور آپ دوڑیں تو حضور ام المومنین چند قدم پہلے پہنچائیں۔ اب وہ بڑی خوش ہیں اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتی ہیں، حضور میں تو جیت گئی، فزت علیکہ، آپ پر میں سبقت رہ گئی اور بازی لے گئی۔ تو قبل اس کے کہ وہ بولنا شروع کرتی، بس انہوں نے بولنے کے لیے بھی منہ مبارک بنایا تھا، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ھذا بذاک، یہ والی دوڑ پہلے والی کے مقابلے پہلے ہم جیتے تھے، آج آپ جیت گئی تو سیریز برابر ہو گئی، اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یعنی اس معاملے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے ایک مزاح خوشی کا پہلو اس میں بھی آپ نے واضح فرما دیا۔ تو محبوب علیہ السلام بڑے کھلے ڈلے طریقے سے، ہم جس کو اپنی پنجابی سرائکی میں کہیں، کوئی درشتی، کوئی سختی، کوئی گھٹن کا ماحول آپ سفر میں ساتھ رکھتے ہیں، مختلف امور و معاملات میں کوئی خوشی اور ان کے ساتھ محبت کے اظہار کا موقع محبوب کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں جانے دیتے تھے۔ محبوب معلم کائنات ہیں، آپ اخلاق انسانی کو تکمیل کے اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں محبوب کریم علیہ السلام نے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین پر لازم کیا گیا ہے کہ بچیوں کی تربیت کریں۔ شوہر کا حق اسلام کے اندر اتنا رکھا گیا ہے کہ اگر سجدہ تعظیمی کی اس شریعت مبارکہ میں اجازت ہوتی تو محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے لَأَمَرْتُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، ہر شادی شدہ عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اپنے شوہر کو ایک مرتبہ سجدہ تعظیمی کر دیا کرے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ گھرانے کا حاکم ہے اور جملہ امور اس کی ذمہ داری میں ہے، اور اس کا ایک خیال رکھنا مجھ پر اتنا لازم ہے کہ میری صبح کا آغاز بھی اسلامی تعلیمات میں اس کے سامنے سجدہ تعظیمی، لیکن نہیں فرمایا میں مخلوق کو سجدہ کرے، میں اللہ کا محبوب اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اگر اجازت ہوتی سجدہ تعظیم کی تو شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو کرتی۔ ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی ایمانی روحانی خوشی کا موقع ہے۔ ہمارے برادر مکرم حافظ عرفان الحق صاحب کی شادی خانہ آبادی کے حوالے سے حقیقتاً مجھے بڑی راحت ہے آپ سب حضرات کی زیارت کر کے، آپ سب حضرات میں چند لمحات گزار کے۔ آل رسول علیہ السلام ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کے ساتھ زیادہ خوشی کا مجھے یہ ایک نور اور فیض عطا ہوا ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ اس موقع پر، یہ موقع آتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بھی، اور آپس میں ہم ان موقعوں پر ہی آج کل زندگی بڑی مصروف ہے، چلو چند منٹ ہی ہم نکال کر اس حوالے سے جو ہماری دینی رہنمائی ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، تبادلہ خیال ہو جاتا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ اس علاقے کی استاذ الحفاظ ہستی کے نام جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ طریقہ کار یہاں جاری کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب اور ہماری وہ پیاری بیٹی جو ہمارے حافظ صاحب کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ان کی زوجیت کے درجے پر فائز ہوئی ہیں، ان دونوں کی عمروں میں صحت سلامتی کے ساتھ اللہ برکات کا سلسلہ جاری رکھے۔ اس کے نتیجے میں اچھا مزید بھی میرے علم میں اچھا 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، ہمارے ان دونوں پیارے بیٹوں پیارے بھائیوں، ہماری ان دونوں پیاری دلہن بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ عمر دراز سے نوازے، ہر نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کے نتیجے میں اولاد صالح عطا فرمائے، اس پورے علاقے جو اتنا اچھا علاقہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں دین کو مقدم کر رہے ہیں، اللہ پاک دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔
آمین۔ حضور شاہ صاحب غریب نواز، جی جی جی، آلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول بھی آخر